بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض ڈاکٹر شوگر کو لاعلاج کہہ کر اس مرض میں مبتلا مریض کو پریشان کر دیتے ہیں۔ دوستو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں فرمایا جس کا علاج نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج سے کبھی منع نہیں فرمایا، لیکن علاج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری زندگی مریض کو گولیوں پر لگائیں اور ساری زندگی مریض کا علاج کرتے رہیں۔ علاج کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ علاج کا مطلب یہ ہے کہ چند عرصے تک، کچھ وقت تک مریض جو ہے پرہیز کرے، دوائیں استعمال کرے اور پھر اس کے بعد مکمل صحت یاب ہو کر پہلے کی طرح نارمل زندگی گزارے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی علاج سے منع نہیں فرمایا، خود فرمایا ہر مرض کی دوا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور دوا کیا کرو؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوگوں کو بعض امراض کے علاج بھی بتائے ہیں، لیکن دوا بھی اللہ کریم کے حکم سے ہی فائدہ دیتی ہے۔ اگر دوا ہر حال میں فائدہ مند ہوتا تو اسپتالوں میں کوئی نہ مرتا۔ اس لیے انسان بیماری میں سب سے پہلے اللہ کی طرف توجہ کرے۔ شیخ ابو القاسم سے منقول ہے کہ میرا بیٹا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوا جس کا علاج ناممکن تھا، یہاں تک کہ ان کو ایسا لگا کہ جیسا بھی میرا بیٹے کا انتقال ہو جائے گا۔ تو ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا این انت من آیات الشفاء۔ جب میں بیدار ہوا تو میں نے قرآن مجید کی 6 مقامات پر نظر ڈالی، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ میں نے ان 6 آیات کو، یعنی وہ فرماتے ہیں شیخ ابو القاسم کہ ان 6 آیات کو لکھ کر میں نے پانی میں ڈال دیے اور وہ پانی اپنے مریض بیٹے کو پلایا، اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بیماری کے لیے علاج موجود ہے۔ اس حدیث میں مریض کو حوصلہ دیا گیا ہے کہیں وہ مایوس نہ ہو۔ اس لیے جب مریض کو یقین ہو جاتا ہے اس مرض کی دوا موجود ہے تو پھر اس کے دل میں امید کی روح آ جاتی ہے اور مایوسی دور ہو جاتی ہے۔ امید کی کرن سے اس کا نفس قوی ہو جاتا ہے کہ اس دوا کا حصول ممکن ہے، اور تھوڑی کوشش اور جستجو اور محنت سے اپنی بیماری پر مریض قابو پا لیتا ہے۔ شوگر کی وہ مریض جو آج سے 20 سال سے شوگر کا شکار ہے اور ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہیں، دوا استعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، اور شوگر کی دوا لینے کی وجہ سے، یعنی مسلسل شوگر کی دوا لینے کی وجہ سے مزید بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں، میری یہ باتیں انشاءاللہ ان کے لیے امید کی ایک کرن ثابت ہوں گی۔ میری وہ مائیں بہنیں بزرگ جو شوگر کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی زندگی انشاءاللہ خوشی میں بدل جائے گی، اور میری یہ باتیں شوگر کے مریض کی زندگی بدل کر رکھ دے گی انشاءاللہ۔ تھوڑا وقت نکال کر میری ان باتوں کو غور سے سنیں۔ دوستو بھائیو، شوگر کی بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، ہر عمر کے مرد خواتین اس بیماری میں مبتلا ہو رہی ہیں۔
سب سے پہلے میں اپنے ڈاکٹر بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ابتدائی شوگر میں مریض کو حوصلہ دیا کریں اور دوا تجویز کرنے کے بجائے ان کو قدرتی غذائیں زیادہ سے زیادہ استعمال کروائیں۔ ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے کہ ڈاکٹر مریض کو ٹیسٹ دیکھتے ہی کہتا ہے کہ آپ شوگر کے مریض ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب اس کا یہ حل ہے کہ ساری زندگی آپ کو دوائیں کھانی پڑیں گی، دوائیں اور انسولین پر ہی گزارا کریں۔ ایک پریشان حال مریض کو مزید پریشان کر دیتے ہیں، اس کے دل اور دماغ میں خوف ڈال دیتے ہیں کہ آپ اب شوگر کے مریض رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مریض نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور بیچارہ خوف میں مبتلا ہو کر ساری زندگی دوائیں کھا کر گزارا کرتا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا، اب دوبارہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو علاج کا مطلب نہیں معلوم۔ علاج کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تک دوائیں استعمال کریں اور پرہیز کریں، اس کے بعد دوائیں چھوڑ کر اپنی نارمل زندگی گزاریں۔ علاج کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ساری زندگی جو ہے ساری زندگی دواؤں پر گزارا کریں اور ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر رہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اپنی صحت کا خیال کریں، اپنے آپ پر رحم کریں۔ ابتدائی شوگر میں بالکل جو انگریزی جو دوائی ہے وہ بالکل استعمال نہ کریں۔ اگر حکیم کی جو دوا ہو، جڑی بوٹیاں ہیں، وہ استعمال کریں۔ اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو ڈاکٹر کی جو شوگر کی جو دوائیاں ہیں یا استعمال کر کے جو ہے انسان مزید بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ابتدائی شوگر میں دوا بالکل نہ لیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ ابتدائی شوگر میں دوا لیتے ہیں، یہی دوا استعمال کرنے سے آپ شوگر کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کے مریض بن جائیں گے۔ چند عرصے میں آپ معدے کے مسائل کا شکار ہوں گے، پھر گردوں کے مسائل، پھر دل کے مریض بن جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دواؤں کے مسلسل استعمال سے آپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ درجنوں بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ کو اتنی ساری دوائیاں کھانی پڑتی ہیں کہ معدے کے الگ، گردوں کے الگ، شوگر کے الگ، بلڈ پریشر کے الگ دوائیاں اتنی ہوتی ہیں کہ اتنا تو کھانا بھی نہیں کھایا جاتا جتنی دوائیں لے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے طریقہ علاج میں تھوڑی محنت اور مشقت ہے۔ 21 دن یا 41 دن میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کے حکم سے آپ کی ساری دوائیاں چھوٹ جائیں گی۔ شوگر اور شوگر کی وجہ سے ہونے والی کمزوری سے مکمل نجات پائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو بھائیو، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے مخلوق کی خدمت کا موقع عنایت فرمایا۔ آخر میں ایک ساتھی کا واقعہ سنا کر اجازت چاہوں گا۔ ایک ساتھی جو کہ شوگر کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی بیماریوں کا شکار تھا، جب ہمارے طریقہ علاج سے اپنا علاج کیا، الحمدللہ شوگر کے ساتھ ساتھ اس کی اور بیماریاں جتنی بھی تھیں وہ ختم ہو گئی۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ ایک ساتھی جن کی والدہ کو 18 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوا کہ وہ شوگر اور شوگر کے ساتھ اور کئی بیماریوں میں مبتلا تھی، 21 دن صرف لگے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی۔ ایک اور دوست جو سے 4 سال سے شوگر کا شکار تھے، ان کو بھی 1 ماہ سے کم عرصے میں جو ہے شوگر سے جو ہے 1 ماہ کے کم عرصے میں شوگر سے مکمل نجات پا گئے۔ میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور آخر میں میرا نمبر نوٹ فرما لیں، اگر کوئی ساتھی کچھ بھی پوچھنا چاہتا ہو علاج کے حوالے سے تو میرے نمبر پہ رابطہ فرمائیں، 03333075225، ٹھیک ہے؟
اس وقت میں بلوچستان میں موجود ہوں. خوزدار، کوئٹہ اور آس پاس کے علاقے کے جتنے بھی دوست ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ 03333075225. ہاں 03333075225. ٹھیک ہے، اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.